السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے اہل الحدیث کی دو کیٹیگری بیان کی ہے، ایک متشدد اہل حدیث اور دوسری کیٹیگری معتدل اہل حدیث۔ متشدد اہل حدیث کو یہ گمراہ قرار دیتے ہیں اور معتدل اہل حدیث پر ایسا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ در حقیقت مفتی طارق مسعود صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے اختلافی باتیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بیانات میں ایسی بھی واہیات، فضول اور فحش باتیں بیان کرتے ہیں جن باتوں کو ایک عالم ہرگز بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ویوز پانے کے لیے اور اپنی ویڈیوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کی اور فیس بک کی کمائی کھاتے ہیں اور حلال قرار دیتے ہیں۔ جیسے مرزا جہلمی کا اصول ہے کہ اس طرح کی اختلافی چیزوں کو جس سے مسلمان کے جذبات بھڑکیں اور مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور ان کو ورغلا کر ان کو ٹھیس پہنچا کر اپنی ویڈیوز پر ویوز حاصل کریں اور اس کی کمائی کھائیں، یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرزا جہلمی چھپ کر کھاتا ہے، بیان نہیں کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے، جبکہ مخفی طور پر سینکڑوں چینل چلا رہا ہے اور اس کی کمائی کھا رہا ہے، جس کو میں نے ایک الگ ویڈیو میں ثبوت اور حوالے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب حلال قرار دیتے ہیں، زبان سے قرار بھی کہتے ہیں اور اس کی کمائی کھاتے بھی ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں وہ اپنی ویڈیوز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ متشدد اور معتدل کا ہے تو یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ اہل الحدیث کا عقیدہ اور ان کا عمل واضح ہے۔ اگر کسی کی زبان میں بیان کرنے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے کچھ تشدد ظاہر ہوتا ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اہل حدیث، اس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے برخلاف ہے یا اس کا عقیدہ معتدل اہل حدیث کے عقیدے سے مختلف ہے۔ نہیں، اہل الحدیث کا ایک ہی عقیدہ ہے جو کتاب اور سنت سے واضح ہے، اور اہل الحدیث اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر صحابہ کرام چلتے رہے، صحابہ کا منہج اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ مفتی طارق صاحب اپنے اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ اہل الحدیث وہ اہل الحدیث نہیں ہیں جو امام احمد بن حنبل نے اپنے بیان میں کہا۔ اہل الحدیث سے مراد قرآن اور حدیث پر چلنے والے اور صحابہ کی تقلید کرنے والے۔ در حقیقت اہل الحدیث جو آج کے زمانے میں ہیں وہ وہی اہل حدیث ہیں جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ میں سے ہے، وہ الگ کوئی اہل الحدیث نہیں ہے، کیونکہ آج کے وقت میں بھی جو اہل الحدیث ہیں وہ تقلید کرنے کے اعتبار سے اپنا انتساب امام احمد بن حنبل کی طرف یا علامہ ابن تیمیہ کی طرف یا امام ابن القیم کی طرف یا شیخ ابن باز کی طرف یا شیخ ابن عثیمین کی طرف نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ احناف اپنا انتساب امام حنیفہ کی طرف کرتے ہیں اور بزور قوت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ایک نیا فرقہ ہے جو بعد میں پیدا ہوا ہے، لیکن اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ صرف ایک محض صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اہل الحدیث، جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور صحابہ کے منہج پر چلتے ہیں، صحابہ کا منہج اختیار کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے اہل الحدیث کے بارے میں جو رائے ظاہر کی ہے وہ وہی اہل حدیث ہیں، اسی مشن اور اسی راستے پر آج کے اہل الحدیث چلنے والے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے زبان اور بیان میں کہیں پر تشدد آئے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے، جو فکر ہے وہ وہی ہے جو معتدل اہل الحدیث کا ہے، اور یہ جماعت وہی جماعت ہے جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک نے بھی فرقہ ناجیہ یا طائفہ منصورہ کو اہل الحدیث قرار دیا ہے۔ تو اہل الحدیث آج کے زمانے میں اسی راستے پر ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب تقلید کے قائل ہیں، امام کی تقلید کے قائل ہیں، کتاب و سنت کی پیروی کے براہ راست قائل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے، اس طرح کی فضول باتوں کو بیان کرنے سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔